السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم صبر کا بیان پڑھ رہے تھے ریاض الصالحین کتاب میں، اور حدیث نمبر 44 ہوئی تھی، اسی کا ایک اور مسلم کی جو روایت ہے اسی کا ہم ایکسٹینشن پڑھتے ہیں۔ پہلے جو ہم نے پڑھی ہے وہ بخاری میں روایت آئی ہے جس کا ذکر ہے، اور 44 جو ہے وہ متفقن علیہ ہے۔ تو اب یہاں پر وفی روایت المسلمین، مسلم میں جو روایت ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ ماتا ابن علی ابی طلحہ من ام سلیمین، ابو طلحہ کا ایک بیٹا جو ام سلیم کے بطن سے تھا فوت ہو گیا۔ فقالت لاہلھا، تو ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا، یعنی وہ اپنے گھر والوں سے بولیں، لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ حتی اکون انا احدثہ۔ تو ام سلمہ نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے بارے میں مت بتلانا، میں خود ہی ان کو یہ بات بتلاؤں گی۔ فجاء فقربت الیہ عشاء، چنانچہ ابو طلحہ آئے تو ام سلیم نے رات کا کھانا ان کے سامنے رکھا۔ فاکل وشرب، تو اس نے کھایا اور پیا۔ ثم تصنعت لہ احسن ما کانت تصنع قبل ذلک، تو وہ پھر پہلے سے کہیں زیادہ بن سنور کے ان کے پاس آئیں۔ فوقع بها، تو انہوں نے ان سے ہم بستری کی۔ فلما ان رأت انہ قد شبع واصاب منها، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ خوب سیر ہو گئے ہیں اور ہم بستری کر لی ہے، قالت، تو کہنے لگیں، یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ، ارأیت لو ان قوما اعاروا عاریتہم اہل بیت، اے ابو طلحہ ذرا بتلاؤ، اگر کچھ لوگ کسی گھر والوں کو کوئی چیز عاریتاً یعنی عارضی طور پر دیں، پھر وہ اپنی عاریت کے طور پر دی ہوئی چیز واپس مانگیں اہل بیتن، ان کے گھر والوں سے، فطلبوا عاریتہم، تو وہ اپنی دی ہوئی چیز ان سے واپس مانگیں، الہم ان یمنعوہم، تو کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ ان کو منع کر دیں؟ قال، ابو طلحہ کہنے لگے، لا، نہیں۔ فقالت، تو ام سلیم نے کہا، فاحتسب ابنک، تو اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ قال، تو وہ بولے، فغضب، تو وہ ناراض ہو گئے، یعنی کہ جب انہوں نے یہ بات سنی ہے تو پھر ناراض ہو گئے۔ ثم قال، پھر کہا، ترکتنی حتی اذا تلطخت ثم اخبرتنی بابنی، کہ تم نے مجھے چھوڑے رکھا یہاں تک کہ میں ہم بستری تک سے آلودہ ہو گیا۔ فانطلقا، پھر وہ نکلے، ثم اخبرتنی بابنی، تو پھر تم نے مجھے میرے بیٹے کی خبر دی۔ فانطلقا، تو پھر وہ نکلے، حتی، یہاں تک کہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فاخبرہ بما کان، اور انہوں نے ان کو اس چیز کی خبر دی جو ہوا تھا، یعنی جو کچھ ہوا تھا وہ بیان کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارک اللہ فی لیلتکما، تم دونوں کی رات میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ قال، انہوں نے کہا، فحملت، تو اس نے اٹھا لیا، یعنی وہ حمل والی ہو گئیں۔ قال، تو کہا، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر وہی معہ، اور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ان کے ساتھ تھیں، یعنی سفر میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان کی زوجہ بھی ساتھ تھی۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی المدینہ من سفر لا یترکوها طروقا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر سے یعنی مدینہ تشریف لاتے تو رات کو تشریف نہ لاتے۔ فدنوا من المدینہ، جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا، فضربها المخاض، تو ام سلیم کو درد ذی یعنی زچگی کے وقت جو درد شروع ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا۔ فاحتبس علیہا ابو طلحہ، تو ابو طلحہ ان کی خدمت کے لیے رک گئے۔ وانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ قال یقول ابو طلحہ، تو وہ کہتے ہیں کہ کہا ابو طلحہ نے، انک لتعلم یا ربی، اے میرے رب تو جانتا ہے، انہ یعجبنی، کہ بے شک مجھے یہ بات پسند ہے، ان اخرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر جائیں تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں، وادخل معه اذا دخل، اور میں واپس داخل ہوں مدینہ میں جب وہ داخل ہوتے ہیں۔ وقد احتسبت،
وقد اور تحقیق احتبستو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روک لیا ہے مجھ کو بما ترا جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ کہ مجھے اب بیوی کو درد ذہ ہوا ہے تو میں اس کی وجہ سے رک گیا ہوں۔ تقولو تو ان کی بیوی یعنی ام سلیم کہنے لگیں، تقول ام سلیمین تو ام سلیم کہنے لگیں یا ابا طلحہ اے ابا طلحہ ما اجد الذی کنت اجدو کہ مجھے وہ پہلے والا درد نہیں ہو رہا جو پہلے مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ فن طلقنا تو ہم تو کہنے لگیں ان طلق تو آپ چلیے، یعنی اب مجھے ویسا درد محسوس نہیں ہو رہا۔ فن طلقنا تو ہم دونوں وہاں سے چل پڑے۔ وضربها المقعد حين قدما پھر جب وہ دونوں مدینہ پہنچے تو انہیں پھر درد ذہ شروع ہو گیا، یعنی جو پہلے ابو طلحہ کی دعا کی وجہ سے وقتی طور پر ختم ہوا تھا تو اب وہ پھر شروع ہو گیا۔ فولدت غلامن تو انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا، یعنی ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ فقالت لی امی تو میری ماں والدہ یعنی ام سلیم نے مجھے کہا، یا انس اے انس لا یرضعہ احد حتی تغدو بہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یعنی اس بچے کو اس وقت تک کوئی دودھ نہ پلائے جب تک تم صبح صبح اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہیں کر دیتے۔ فلما اصبحا پھر جب صبح ہوئی، احتملتہ فانطلقت تو میں نے اس کو اٹھایا اور پھر میں چل پڑا بھی ساتھ اس کے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وذکر تمام الحدیثی اور وہ تمام حدیث بیان کی یعنی جو پہلے گزر چکی ہے۔ متفقن علیہ ان دونوں پر اس پر اتفاق ہے بخاری اور مسلم کا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث سے ہمیں معاشرتی زندگی کے لیے بہت ساری ہدایات ملتی ہیں۔ مثلاً ایک صابر اور شاکر عورت کا کردار کہ بچہ فوت ہو گیا ہے لیکن کوئی جزا فضا واویلا بین اور نوحہ و ماتم نہیں کیا، یہاں تک کہ خامد جب پہلے گھر آیا ہے تو اس کو گھر آتے ہی یہ خبر نہیں دی بلکہ ایک خدمت گزار بیوی کی طرح خامد کی تمام ضروریات کا اہتمام کیا اور خامد اور پھر اس کے بعد ان کو نہایت چھوتے انداز سے یعنی ایک تمہید باندھ کر بیٹے کی وفات کی اطلاع دی ہے۔ تو اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ خامد کی خدمت اور اسے آرام و سکون پہنچانا ایک مسلمان کی عورت کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر یہ کہ گھر میں خامد کے لیے بناؤ سنگار اور زیب و زینت کا اہتمام کرنا مستحسن ہے، اور پھر یہ کہ ولادت کے بعد بچے کو کسی نیک آدمی کے پاس لے جا کر اس سے تحنیک کروانا یعنی گھٹی دلوانا جائز ہے، جیسے انہوں نے روکے رکھا اپنے بیٹے کو کہ کوئی بھی اس کو کچھ نہ دے یہاں تک کہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبت میں جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ اسی رات جو ان کو حمل ٹھہرا اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ دعائیں دی اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک برکت والی آگے اولاد عطا فرمائی۔ اور پھر یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے ہیں تو خواتین بھی ساتھ ہیں، حالانکہ وہ حمل سے تھیں، تو مجاہدین کے ساتھ خواتین بھی جہاد میں شریک ہو سکتی ہیں اور اپنی حدود میں رہ کر یعنی جو شرعی حدود اسلام میں لاگو کی ہیں ان حدود میں رہ کر مجاہدین کی جو خدمت وہ بجا لا سکتی ہیں لائیں۔ مثلاً زخمیوں کی مرہم پٹی ہے، بیماروں کی تیمارداری ہے، پانی روٹی وغیرہ کا انتظام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کس قدر اس بات کو ایک بہت بڑی جو ہے نا یعنی کہ تکلیف لیا جاتا ہے۔ اگر عورت حمل کے دوران کسی تنگی ترشی کا شکار نہیں بھی ہے تو پھر بھی وہ خود کو ایسے یعنی بہت ہی زیادہ ڈاؤن فیل کرتی ہے اور روزمرہ کے کاموں میں شریک ہونا وہ خود کے لیے پتہ نہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری سمجھتی ہے، حالانکہ اگر آپ کو بظاہر کوئی تکلیف نہیں ہے تو روزمرہ کے کام تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلیم نے ایک کنایا کیا ہے نا، یعنی کہ جب بیٹے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلے سے بہتر حال میں ہے، تو ایسا تعریض و کنایا یعنی توریہ جائز ہے جس سے دوسرا شخص مغالطے میں پڑے لیکن جھوٹ نہیں ہونی چاہیے وہ بات، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میت گھر میں موجود ہے لیکن کھانا بھی کھایا جا رہا ہے اور پکایا بھی جا رہا ہے۔ ہاں البتہ یہ مستحسن یہ ہے کہ ہمسایہ یا کوئی اور عزیز میت والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کریں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اہل علم کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کرے یا وہ کسی مسئلے کے بارے میں کوئی پریشان دیکھیں تو ان کو کوئی اچھی بات کہہ کر ان کے لیے دعا کرنا بھی اس کا سبق بھی ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے۔
اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں، اور یعنی وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میری بیوی نے میرے ساتھ کیا واقعہ کیا ہے رات کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کام کے جائز یا ناجائز ہونے میں شک ہو تو اہل علم سے دریافت کر لینا چاہیے۔ پھر اگلی حدیث آج دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 45 ہے، وان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بے شک طاقتور یعنی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ سبحان اللہ۔ متفقن علیہ، یعنی یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ تو اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ غصے میں انسان کو بے قابو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ جی غصے کو اندر نہ رکھا جائے، اس کو نکال دیا جائے، اور ہمارے اگر اندر رکھا جائے گا تو مزید کچھ وہ پیدا ہوں گی کمپلیکیشنز، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں دین سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ دراصل ویسے بھی غصہ آپ دیکھیں شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس پر قابو پانا ضروری ہے۔ اور اس سے آگے ہم سیکھیں گے کہ جس وقت غصہ انسان کو آئے تو وہ کیا پڑھے۔ اگلی حدیث اس دفعہ اگلی دفعہ کریں گے، لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔